السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عظیم فاتح کی ولولہ انگیز داستان۔ یمن الدولہ سلطان محمود غزنوی خاندان کا سب سے نامور بادشاہ تھا۔ اس نے غزنوی حکومت کی بنیادوں کو اس قدر مضبوط کیا کہ 1.5 صدی تک اس خاندان کے بادشاہ ایران، افغانستان اور ہندوستان کے مختلف علاقوں پر حکومت کرتے رہے۔ محمود غزنوی ایک زبردست فاتح بادشاہ تھا، اپنے دل میں سچے دین اسلام کی حرارت رکھتا تھا۔ ان فتوحات اور ایمان کی پختگی کی بنا پر خلیفہ اسلام قادر باللہ نے اسے سلطان کا لقب دیا، امین الملت اور امین الدولہ کا خطاب عطا کیا۔ سلطان محمود غزنوی نے 396 ہجری میں سب سے پہلے سیستان فتح کرکے اپنی مملکت میں شامل کیا۔ پھر 401 ہجری میں غور پر حملہ کرکے محمد سوری اور اس کے بیٹے حسن کو قید کرکے لایا۔ 405 عیسوی میں خوارزم پر حملہ کرکے اس کو اپنی سلطنت کا جزو بنایا۔ 407 ہجری میں ماور النہر اور اس کے دیگر شہروں مثلاً سمرقند، بخارا کا الحاق اپنے حکومت سے کیا۔ 410 ہجری میں رے پہ حملہ کرکے موجود دولہ بن بحر الدولہ کو شکست دی اور اسے گرفتار کرکے اپنے ساتھ غزنی لے گیا۔ اس کے بعد عراق اور اصفہان کے بہت سے علاقے فتح کرکے اپنے حکومت میں شامل کیے۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر متعدد حملے کیے، جن میں پشاور، پنجاب اور سومنات بہت مشہور ہیں۔ یہاں سے اس نے بہت سی دولت حاصل کی اور غزنی لے گیا۔ سلطان ایک بہترین باذوق آدمی تھا۔ سیاست کے ساتھ اس کو مذہب، معاشرت، طب اور حکمت سے بہت زیادہ شغف تھا۔ شاہ نامہ کے مصنف فردوسی، توسی، حکیم ابو علی سینا، مشہور شاعر اور فلاسفر ناصر خسرو اور ابو ریحان شہاب الدین اس کے زمانے میں ہوئے۔ اس کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا۔ وہ تمام دن اس گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں گھومتا اور شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل کے ساتھ ایک چھوٹے سے میدان سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی۔ ہرنی اپنی بچے کے ساتھ کھیلے کر رہی تھی۔ اس نے اپنا گھوڑا ہرنی کے پیچھے ڈال دیا۔ ہرنی اور اس کا بچہ گھڑ سوار کو اپنی طرف آتے دیکھ کر سر پٹ بھاگے۔ ہرنی تو زنقدِ باتیں آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، مگر اس کے بچے سے زیادہ نہ بھاگا گیا۔ شاید وہ پہلی مرتبہ ماں کے ساتھ میدان میں آیا تھا۔ بس وہ تھک کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ سوار ہرنی کے بچے کے پاس پہنچا اور اس نے اطمینان سے جھک کے بچے گود میں اٹھا لیا اور ذہن کے ساتھ پتراک سے ہلکا سا کس دیا اور پھر اپنے راستے پر چلنے لگا۔ سوار اپنے گھوڑے کو دل کی چال سے آگے بڑھتا تھوڑی دور پہنچا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کچھ کھٹکا محسوس ہوا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بچہ چھوڑ کر بھاگنے والی ہرنی اس کے پیچھے بھاگتے چلی آ رہی ہے۔ اس کی نظریں پتراک سے کسی ہوئی اپنے بچے پر تھیں۔ اس کی آنکھوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ آنسو بہا رہی ہو۔ سوار کا دل ممتا کا یہ منظر دیکھ کر لرز اٹھا اور اس نے ایک لمحہ توقف کے بغیر پتراک کا بند ڈھیلا کیا اور گھوڑا روک کر ہرنی کا بچہ زمین پر چھوڑ دیا۔ اس وقت بچے کا بے تابی سے اپنے ماں کی طرف بھاگ کے جانا، پھر ہرنی کا اسے کمال محبت سے چومنا چاٹنا ایک ایسا منظر تھا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سوار گھوڑا بڑھا کر ہرنی کے بالکل قریب پہنچ گیا، لیکن اس نے یا اس کے بچے نے دور بھاگنے کی بالکل کوشش نہ کی، بلکہ ہرنی سوار کو بار بار تشکرآمیز نظروں سے دیکھتی اور پھر اپنے بچے کو چومتی تھی۔ یہ رحم دل سوار امیر نصر الدین سبکتگین تھا، جس کے ہونہار بیٹے سلطان محمود غزنوی تاریخ اسلام میں بت شکن کا خطاب پایا۔ جس دن ہنری کا یہ واقعہ پیش آیا، اسی رات سبکتگین کو بشارت ہوئی اور حضرت نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے
سبکتگین، تو نے آج ایک بے زباں پر رحم کیا، وہ بارگاہ عزتی میں بہت سے مقبول ہوا ہے۔ تجھے چاہیے کہ آئندہ بھی یہی طریقہ اختیار کرے اور رحم کھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ایک روایت میں ہے کہ شہزادہ محمود نے اپنے جوانی کی ابتدائی زمانے میں باپ کی زندگی میں ہی غزنی کے اندر ایک باغ لگوایا تھا جو حد درجے سرسبز اور شاداب تھا۔ اس نے اس میں ایک نہایت شاندار عمارت تعمیر کرائی تھی۔ جب یہ باغ اور عمارت بن کر تیار ہوئی تو سلطان نے اپنے والد اور دوسرے ارکان دولت کو وہاں مدعو کیا۔ امیر سبکتگین نے باغ اور عمارت کو دیکھا تو بیٹے سے کہا، اگرچہ یہ باغ اور عمارت بہت خوبصورت ہے، لیکن ایسی چیزیں تو تمہارے ملازم بھی بنوا سکتے ہیں۔ بادشاہوں کی شان و شوکت کا تو یہ تقاضا ہے کہ وہ ایسے عمارت کی بنیاد ڈالے جس کی مثال پیدا نہ کی جا سکے۔ سلطان محمود گھبرا گیا مگر ادب سے دریافت کیا، بابا جان، وہ کون سی عمارت ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں؟ سبکتگین نے جواب دیا، یا اس عمارت سے مراد اہل علم کے دل ہے۔ ان کے دل ایسے زرخیز ہیں کہ اگر تم ان میں اپنی محبت اور احسان کے بیج بوؤ گے اور بارآور ہو، ان کے پھل ایسے ہوں گے جن کے چکھنے سے تمہیں دین و دنیا کی سعادت کی لذت ملے گی اور تمہارا نام روز حشر تک زندہ رہے گا۔ سبکتگین نسلاً ایران کے بادشاہ یزدجرو کے خاندان سے تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یزدجرد قتل کیا گیا تو اس کے اولاد ترکستان کی طرف بھاگ گئے اور وہاں وہ ترکوں میں گل مل گئے، چنانچہ سبکتگین انہی کی اولاد تھا۔ سبکتگین کی ابتدائی حالات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک سوداگر جس کا نام نصر حاجی سوداگر تھا، وہ سبکتگین کو ترکستان سے افغانستان لایا تھا اور اسے الپتگین کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ الپتگین نے اس کے چہرے پر عقل و دانش اور شوکت کے آثار دیکھ کر اسے اپنے خاص لوگوں کے حلقے میں شامل کر لیا۔ غزنی کی جنگ میں اسے لشکر کا امیر الامراء بنایا اور اپنی طرف سے وکیل مطلق قرار دیا۔ الپتگین کے انتقال پر اس کا بیٹا ابو اسحاق بادشاہ ہوا مگر وہ جلد ہی انتقال کر گیا اور لوگوں نے سبکتگین کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ سبکتگین نے ابو اسحاق کی بہن سے شادی کی تھی۔ امیر سبکتگین کے حالات سے قطعی نظر کرتے ہوئے ہم بت شکن سلطان محمود غزنوی کی طرف آتے ہیں، اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے جنگی قابلیت اور عظیم فتوحات کی بنا پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، قطیہ بن مسلم، محمد بن قاسم، سکندر اعظم، صلاح الدین ایوبی، چنگیز خان، امیر تیمور، نیپولین، اٹالہ ہند کے سب میں ایک نمایاں مقام پر کھڑا نظر آتا ہے۔ مغربی مورخین نے اس عظیم فاتح کی جنگی قابلیت کو کبھی اجاگر نہیں کیا۔ یہ بات بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ گزشتہ 2 سال سے برصغیر کی مسلم تاریخ کو جس انداز میں مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، وہ علمی بددیانتی کی بدترین مثال ہے۔ انگریز ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، چنانچہ سر ہنری ایلٹ نے 1857 کی جنگی آزادی سے پہلے ہی مسلم تاریخ کے اصلی ماخذوں کو فارسی اور عربی سے انگریزی میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایلٹ کے بعد اس کا کام ڈاوسن نے جاری کیا اور 1877 میں برصغیر کے مسلمانوں کی ایک نئی تاریخ ترتیب پا گئی۔ اس ضخیم تاریخ کی ترتیب کے پیچھے جو مقصد کار فرما تھا، اسے ایلٹ نے خود اس کتاب کے دیباچہ میں صاف صاف الفاظ میں لکھ دیا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلم عہد کو اس طرح سیاہ رنگ میں پیش کیا جائے کہ ایسے پس منظر میں عوام پر برطانوی دور کے فیاضی اور برکت ظاہر ہو۔ چنانچہ اس بددیانت نے قدیم ماخذوں کے وہ حصے جو مسلم حکومتوں میں ملک کی ثقافت، تہذیب و تمدن پر روشنی ڈالتے تھے، انہیں حذف کر دیا اور جنگ و جدل کی تاریخ کو اپنا مخصوص انداز میں ترجمہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برصغیر کا مسلم دور حکومت محض قتل و غارت کی خونِ داستہ بن کر رہ گیا۔
بدقسمتی سے مسلم تاریخ پر جو تحقیقی کام ہوا اس کی بنیاد ایلیٹ اور ڈاوٹسن کی وہی تاریخی تھی جو انہوں نے 1877 میں مرتب کی تھی۔ بس بچوں کو جو درسی کتب پڑھائی گئی انہیں پڑھ کر ہمارے مسلمان بچے اپنے آباء و اجداد کو ظالم اور لٹیرا سمجھنے لگے۔ چنانچہ غیر مسلم مورخین مثلاً جادو ناتھ سرکار، مہاجن داتا، مجمدار سیٹھی اور انگریزوں نے محمود غزنوی کے فتوحات کو مختصر بیان کیا، البتہ لوٹ مار، قتل و غارت وغیرہ کو اجاگر کیا۔ محمود غزنوی کو لالچی اور ظالم فاتح کے طور پر پیش کرنے کی ناکام کوشش کی۔